وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ اب مسافر کے لیے امیر و غریب ہونا ضروری نہیں ہے، مسافر ہے ہی خود بیچارے غریب الوطنی میں اور جمع پوجی لے کے نکلتے ہیں، بعض اوقات راستے میں ڈاکو بھی لوٹ لیتے تھے، نہ بھی لوٹیں۔ اب مسافر آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں تو آپ ان کے اوپر زکوٰۃ کے پیسے کے ذریعے ان کے اوپر خرچہ کر سکتے ہیں۔ مثلا یہاں ہماری اکیڈمی میں میجورٹی تو مسافر آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ کی مد میں اگر ہم ان کے اوپر کوئی پیسہ لگاتے ہیں تو اس میں امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہیں ہوگی، آپ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ حنفی بھی مانتے ہیں، یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں مانتے، وہ بھی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اب اس میں مسافر کی کیٹیگری میں آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے بہت فائدے بھی اٹھائے، وہ کہتے ہیں مسافر کے اوپر قربانی بھی نہیں ہے، جتنا مرضی امیر ہے ٹھیک ہے کہ وہ مسافر ہے، روزے بھی چھوڑ دے مسافر ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن بعد میں تو خود ہی رکھنے ہیں نا، کسی اور سے تو نہیں رکھوانے۔ تو اس طرح مسافر والا معاملہ جو ہے نا وہ اپنی جگہ۔ تو یہ سر 8 مصارف ہیں، اور ان میں بھی جو ایک مصرف ہے نا فی سبیل اللہ، اس کی کیٹیگری میں ہر وہ نیکی کا کام داخل ہے جو آپ دین کی ترویج کے لیے کر سکتے ہیں۔ مگر کوئی عالم دین ہے، قرآن و سنت سکھا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے جی مجھے آپ ایک HD ریکارڈنگ والا کیمرہ خرید دیں جس کی قیمت مارکیٹ میں 1.5 لاکھ روپے ہے، تو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو لے کے دے سکتے ہیں، دین کے لیے آپ نے خرچ کیا۔ لیکن وہ علماء دین جو کہ مسجد میں اپنی نماز بھی آخری صف میں آگے پڑھتے ہیں اور لاکھوں کے چندے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور مسجد کی ایک ٹوٹی خراب ہوتی ہے پتہ نہیں خود ہی کروا دیتے ہیں تاکہ چندہ اکٹھا کر سکے، اور وہ آ کے آپ کو جمعے والے دن اپیل کریں کہ یہ ہمارے مسجد کی وضو خانے کی ٹوٹیاں جو ہے خراب ہیں، گیزر خراب ہوا ہے، نیا لگوانا، چندہ دے۔ تو ان سے پوچھو جو پہلے چندے لیے وہ اسی لیے تو لیے تھے، اور پھر خرابی ہوئی ہے پھر نہ صرف چندہ مانگتے پہ ہو، اور حالت یہ ہوگی کہ 40 50 60 لاکھ 1 کروڑ کی گاڑیاں انہوں نے بھی اپنے بچوں کو خرید کے دی ہوئی ہوں گی، اور بچوں کی تعلیم کیا ہوگی؟ میٹرک فیل۔ کام کیا کرتے ہیں؟ ابا جی جو ہے مولوی ہیں، یہ کام کرتے ہیں، وہ خود تو کچھ بھی نہیں کرتے، تو وہ پیسہ دین کے نام۔ اور اسی مدرسے میں وہ بچے جن کی خاطر لوگوں نے چندے دیے تھے وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی دوائی لے کے دینے والا کوئی نہیں، ان کے کپڑے میلے ہیں دھونے والا کوئی نہیں ہے، جن کے نام سے وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے، یقین کریں کئی مدارس میں تو آپ بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، پورا نماز کے اندر وہ کھجلی کرتے رہتے ہیں، ان کو دانے نکلے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی دوائی نہیں لے کے دیتا۔ اور دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار، یعنی جو شخص شادی شدہ نہیں ہے یا اس کے بچے نہیں ہیں اس کو تو اس چیز کا احساس نہیں ہے، جن کے بچے ہیں ذرا ان سے پوچھیں کہ یار یہ کسی کے بچے نہیں ہیں؟ ظالموں 8 9 سال کے بچے، یقین کریں ان کے ہاتھوں کے اوپر ایسے نشان بنے ہوتے ہیں کھجلی کے، سردیوں میں کھجلی کر کر کے پورے یعنی ان کے جسم کے اوپر نشانات بن جاتے ہیں۔ کوئی کریم ان کو لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اپنی گاڑی انہوں نے پیٹرول والی رکھی ہوئی ہے 80 90 لاکھ والی، اور فضول گھومتے ہیں دین کی خدمت کے لیے، اور وہ پیٹرول جو ڈل رہا ہے اور وہ گاڑی بھی اس بچے کے صدقے اسے ملی ہوئی ہے، اس کے ذریعے انہوں نے چندہ اکٹھا کیا ہوا نا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ تو پیسہ لگائیں ان بچوں کے اوپر جو بیچارے غریب ماں باپ کے بچے ہیں، 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی، اور وہ بچے یہاں پہ مدرسوں میں انہوں نے داخل کرائے گا، چلو یار روٹی تو کھا لیں گے نا عزت کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ کیا استحصال ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو جو کھانا دے رہے ہوتے ہیں، بکرا آپ دے کے آتے ہیں مدرسے میں، آپ کبھی وہ بکرا جو آپ نے دیا انہیں کئی دیر پکا کے ان کو کھلائیں تو آپ جا کے ان کو کھاتے ہوئے دیکھ لیں، اتنی سی بوٹی رکھی ہوئی ہوگی اور اکثر کو شوربے ہی دے رہے ہوں گے، اور وہیں ایک کاری بیٹھا ہوگا اور اس کی جو پلیٹ ہے اس سے بوٹیاں اچھل کے باہر گر رہی ہوں گی، ایسے کر کے پہاڑی بنی ہوئی ہوگی بوٹیوں کی، ادھر ہی بیٹھ کے کھا رہا ہوگا وہ، اور کھانے کے بعد اٹھا نہیں جائے گا اس سے، اتنے پیٹ نکلے ہوئے ہوں گے۔ یار اپنا کما کے تم اتنی بوٹیاں کھاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کے اوپر کھاؤ جتنا مرضی کھاؤ، لیکن ان غریبوں کے نام کے اوپر تم کھا رہے ہو اور ان کو بھوکا رکھا ہوا ہے، خود کھا رہے ہو، تو یہ تو حرام ہی کھا رہے ہو نا۔ اس طرح کے بچے جب پڑھ کے نکلیں گے، ابھی تو میں وہ بات ہی نہیں کر رہا جو جنسی استحصال کرتے ہیں بچوں کا، یہ لوگ وہ الگ سے ہے، وہ پڑھنے کے لیے چھوڑ گئے، یہ انہوں نے اور کام ان کے ساتھ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، پلس جو انہوں نے اپنی خدمت کے لیے انہیں رکھا ہوتا ہے۔ گھر بیویاں جو ہیں وہ ان کو گالیاں دے کے نکالتی ہیں، اور یہاں کے بچوں سے کبھی
جو ہے وہ ٹانگیں دبوا رہے ہوتے ہیں اور کبھی کوئی اور خدمت کروا رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی حالت ہوتی ہے. ہم نے خود دیکھا, ککھ بھی نیچے پندے اٹھ کے, اور بچوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, اور بچے بھی بےچارے وہ سمجھتے ہیں کہ استاد کی خدمت کرنی ہے. یار یہ استاد ہے, یہ اس قابل ہے کہ ان کی خدمت کی جائے. ان کو تو جیلوں میں ڈالنا چاہیے, اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے چھوڑنے چاہیے, چونٹیاں چھوڑنی چاہیے جیلوں میں ڈال کے. یہ تو اس قابل ہے. کیا اپنے بچوں کے ساتھ یہ کچھ کریں گے؟ یہ یقین کریں اتنا ترس آتا ہے. میں تو کوشش کرتا ہوں یار میں کسی ایسی مسجد میں اب نماز نہ پڑھوں جہاں مجھے کوئی بچہ نظر آ جائے اس طرح کا. میرا دل پسیج جاتا ہے یار. ان کے اپنے بجلی کے بل 60,000 70,000 لاکھ میں بھی آ رہا ہوتا ہے, لیکن گیس نہیں ہے, بجلی کا ایک گیزر بچوں کو نہیں لگا کے دے سکتے کہ یار وہ بےچارے عصر سے مغرب بیٹھ کے کپڑے ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھو رہے ہوتے ہیں. پھر ان میں سے کئی بیمار ہوتے ہیں اور کئی بچے مر بھی جاتے ہیں. مدارس میں کئی بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے. انہیں وہ فیسلٹیز نہیں انہوں نے دی ہوئی, اور خود ان کے نام کے اوپر انہوں نے ساری فیسلٹیز اویل کی ہوئی ہیں. اس وقت انہیں خیال نہیں آتا یار یہ جو فی سبیل اللہ ہے اور وابن السبیل بھی ہیں, وہ مسافر ہے نا, اللہ کی راہ کے مسافر ہیں بےچارے. یار ماں باپ اس لیے چھوڑ کے گئے ہیں, آپ ان کے ساتھ یہ کچھ سلوک کریں, ان پہ یہ ظلم ڈھائیں. آپ کبھی ان بیچاروں کو کپڑے دھوتے ہوئے دیکھیں یار. بڑا آدمی نہیں بیٹھ کے وہاں پہ اتنی دیر ٹھنڈے پانی کے ساتھ کپڑے دھو سکتا, جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بالکل معصوم یار, 8-8 10-10 سال کے بچے. ہمارے بچے تو یقین کریں مطلب 8-8 10 سال کیا, یہ 15-15 سال کی عمر میں وہ جو ہے وہ اٹھ کے پانی نہیں خود پی سکتے. ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ یار چلو بچے ہیں, ترس دل کو سیجتا ہے. انہوں نے دوسروں کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے, اور اس سے بڑھ کے ان کے نام کا لے کے کھا رہے ہیں. پھر افطاریوں کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں تو وہ افطاریاں کرواتے ہیں بچوں کی, اور 8-10 افطاریوں کے جو پیسے آئے ہوتے ہیں نا, ایک افطاری کرواتے ہیں اور پیچھے ایک بینر لگاتے ہیں, پہلے ایک کمپنی کا, پھر تھوڑی دیر بعد وہ تصویر کھینچنے کے بعد اسی افطاری کے اندر دوسری کمپنی کا لگا دیتے ہیں بینر, اور 8-10 افطاریاں جو ہے ایک افطاری میں ختم کر دیتے ہیں. یہ وہ پریکٹیکلی جو کچھ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. حالانکہ یہ سارے کے سارے صدقات ان کو دین کے نام کے اوپر مل رہے ہوتے ہیں. اپنا لیونگ سٹینڈرڈ انہوں نے کیوں آپ رکھا ہوا ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ تم لوگ خود تو کما ہی نہیں رہے ہو, یا اگر کوئی عالم دین اپنا کماتا ہے نا تو وہ ٹھیک ہے اپنے اوپر لگائے. ان بچوں کے نام کے اوپر جو تم کما رہے ہو ان بچوں کے اوپر کیوں نہیں لگ رہا, اور اسی طرح لگے جس طرح تم اپنے بچوں پہ لگا رہے ہو. حالانکہ تمہارے بچوں میں تو لگتے ہی نہیں ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے, وہ صرف تمہاری اولاد ہے. انہیں گاڑی لے کے دی بھی ہے, ٹھیک ہے, مدرسے کے ہر بچے کو گاڑی لے کے دو, ان کی 2 وقت کی روٹی نہیں صحیح طریقے سے پوری کر سکتے. تو اتنے ظالم ہیں. جبکہ یہ آیات آپ کو پڑھ کے سنائیں گے, اور یہ سن لیں انہی آیات کا درس ذرا ان مولویوں کا سن لیجئے گا. کبھی ترجمہ کلاس میں یہ آئے نا زکوٰۃ کے مصارف, تو اس کے بعد ذرا پوچھئے گا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اس کے کسٹوڈین تو آپ ہے نا, بیت المال تو اب ختم ہو گیا, امت میں زکوٰۃ کلیکٹ کون کر رہا ہے اس وقت؟ علماء. ہم تو نہیں کلیکٹ کر رہے نا, ہم بھی کچھ حصہ مدارس میں دے دیں گے, کچھ اپنے رشتہ داروں کو دے دیں گے, لیکن پلانٹ ارتھ پہ زکوٰۃ کلیکٹ کون کر رہا ہے؟ صرف علماء. بینک سے تو آپ ایک دن پہلے ہی, یکم رمضان سے پہلے ہی پیسے نکلوا لیتے ہیں, یا کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے تاکہ اس میں سے زکوٰۃ نہ کٹے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, نہ کٹے, آپ خود تو دینا. زکوٰۃ کلیکٹ کون کر رہا ہے؟ خمس کلیکٹ کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ. اب ان سے پوچھیں کہ آپ بتاؤ یہ لگا رہے کہاں ہو؟ آپ تو صرف اپنی تنخواہ لے سکتے ہو اس میں سے. تنخواہ کتنی؟ 10,000 20,000. تو گاڑی کیسے رکھی ہوئی ہے 20,000 تنخواہ میں؟ بچے کو بھی لے کے دی ہوئی ہے. تو پوری زندگی 20,000 روپیہ مہینہ جوڑتا رہے تو گاڑی خرید نہیں سکتا, پیٹرول ڈلوانا تو دور کی بات ہے, خرید نہیں سکتا. یہ ہمارے جتنے ریاستی اداروں کے لوگ ریٹائر ہو کے جب باہر کے ملکوں میں بھاگتے ہیں اور ان کے اثاثے ڈکلیئر ہوتے ہیں, ان کی پوری زندگی کی تنخواہیں بھی جمع کریں نا تو اس اثاثے کا 1000واں حصہ بھی نہیں بنتا. تو ان سے پوچھے کون سی تم نے جاگ لگ گئی ہے, حرام سور کمایا. مدارس میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. کس چیز کا کھا رہے ہو تم لوگ؟ تو اللہ سے ڈر جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ 8 مصارف بتائے ہیں, اور ساتھ ہی پھر فرما دیا ہے فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے. واللہ علیم حکیم, اب اللہ خوب علم رکھنے والا ہے اور اس کے کام حکمت کے ساتھ ہے. اللہ کو خوب پتہ ہے کون زکوٰۃ کے معاملے میں ڈنڈی مار رہا ہے
کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں رہا، یا جو کلیکٹ کر رہا ہے وہ کیا ڈنڈی مار رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک مدھم نامی غلام تھا، اس نے بیت المال میں سے صرف ایک چادر اٹھا لی تھی کہ یار اس کی کیا قیمت ہے، فوت ہو گیا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے خیبر کے موقع پر تیر لگا اسے، شہید ہو گیا، صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو، یہ الفاظ ہیں بخاری مسلم کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اسے شہید کہہ رہے ہو، حالانکہ حضور کی سواری کا کجاوا کستا تھا، حضور کو وضو کرواتا تھا، اس سے بڑا کوئی سعادت والا صحابی ہو سکتا ہے؟ تم اسے کہہ رہے ہو شہادت مبارک، اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ ایک چادر اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی، بیت المال میں سے، اللہ نے آگ کی اس کے اوپر پہنا دیا اسے۔ بس یہ حضور نے بات کی ہے تو صحابہ کرام نے گھروں کو دوڑے ہیں۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اگر ایک رسی کا ٹکڑا بھی کسی نے مال غنیمت میں سے یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا کہ یار اس کی کیا قیمت ہے، چلو میں لے جانا، کہا وہ بھی انہوں نے جمع کروایا کہ نہیں یہ رسی نہ کہیں فٹ ہو جائے ہمیں۔ اور یہاں جناب انہوں نے پورا مال ہتھیا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ علیم حکیم، اللہ کو خوب علم ہے جو دو نمبری کر رہے ہو نا تم لوگ، چاہے وہ دینے والے یا کلیکٹ کرنے والے، اور یہ اس کی حکمت ہے، وہ تمہیں پکڑتا نہیں، آخرت میں پکڑ لے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شمار نہ کرے کہ جو اس طرح کی خیانت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ہی نہ ڈالے۔ میں نے تو ابھی تک جس کو بھی امتحان میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نا وہ گیا، وہ نہیں بچتا۔ مسکین مولوی دیکھے ہیں جو زمانہ طالب علمی میں دو کی روٹی ان کے لیے ایشو تھی، ہم ان پہ ترس کھاتے تھے، آج یقین کریں وہ بھی پورے سانڈ بڑے ہیں، ٹوریا نہیں جانا انہوں کو، پتلے ہوتے تھے، دو کی روٹی نہیں تھی پوری ہوتی، اور اس وقت وہ اپنے استادوں کو گالیاں نکالتے تھے۔ آج ان استادوں سے بڑے ڈون بنے ہوئے ہیں وہ، کیونکہ یہی کچھ تو انہوں نے سیکھا، نکالا کیا اس میں سے؟ تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن جہاں اس طرح کے لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ ہم لاہور میں سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے مدرسے میں گئے، اس پہ میں نے پوری وہاں کی جو بھی رودات بھی سنائی تھی۔ عروۃ الوثقیٰ پورا ایک سمجھ لے سٹی آباد کیا ہوا ہے، بچوں کے لیے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں دودھ کے لیے، کپڑے کسی بچے کو نہیں دھونے پڑتے، باقاعدہ پورا پلانٹ لگایا ہوا ہے، کتابیں ان کے کورس کے اندر پرنٹ ہوتی ہیں، کپڑے بچوں کے دیکھیں اتنے صاف ستھرے بچے ہیں کہ ماں باپ بھی اتنے صاف ستھرے بچے نہیں رکھ سکتے، ان کی صحتیں بچوں کی بتا رہی ہیں کہ انہیں خوراک پوری مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب میں نے نقوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ نے بڑا زبردست سسٹم، انہوں نے کہا میں جب خود پڑھتا تھا نا میرے لیے سب سے تکلیف دہ چیز تھی یہ کپڑے دھونا، اور میں نے سوچا تھا کہ اگر میں نے کوئی مدرسہ بنایا نا تو میں بچوں کو ان ساری تکلیفوں سے آزاد کروں گا، اور واقعی انہوں نے آزاد کیا۔ ہر چیز ایک نمبر کوالٹی کی جو وہ خود کھاتے ہیں وہی وہ بچوں کو کھلاتے ہیں، وہ ساری کی ساری فیسلٹیز اگر ان کے نام کے اوپر وہ کھا رہے ہیں نا تو ان بچوں کے اوپر وہ لگا بھی رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے، بچے تو سمجھ لیں بادشاہوں والی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس طرح کی ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، اگر پیسہ لوگوں سے لے رہے ہیں نا سرکار، اور جو ہاسپٹل انہوں نے بنایا ہوا ہے پاکستان کا شاید ہی کوئی جدید ہاسپٹل ہو جو اس کا مقابلہ کرتا ہو، ہاسپٹل پورا اندر بنایا ہوا ہے، باہر سے لوگ آ کے علاج کرواتے ہیں، ہر فیسلٹی موجود ہے۔ پھر میں نے جب وزٹ سارا کیا تو میں نے یہ بھی آبزرو کیا کہ انہوں نے صرف کیا شیعہ ملازمین رکھے ہوئے نہیں، وہاں مجھے آدھی پنڈلی تک شلواریں اونچی کیے ہوئے اہل حدیث ملازمین بھی نظر آئے ہیں۔ ہاں ان کا نہیں، میں سارے مکان میں فکر کے دیوبندی بھی رکھے ہوئے ہیں، بریلوی بھی رکھے ہوئے ہیں، اہل حدیث بھی رکھے ہوئے ہیں، شیعہ بھی رکھے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں رکھا ہوا، جو اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اسے ڈیو رسپیکٹ مل رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی فرقے کی بنیاد پہ اسے لانچ کیا۔ بچی ہیں تو پورا انہوں نے نقاب اور پردہ کیا ہوا ہے، نظر آتی ہے ایفرٹ ہوئی بھی۔ اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں جو اس طرح کی ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، رہائش بہترین دی ہوئی ہے۔ پاکستان کی شاید ہی کوئی یونیورسٹی جس کے پرائیویٹ جو ہاسٹلز ہیں وہ تو شاید مقابلہ کر لیں، ادروائز جو سرکاری ہاسٹلز ہماری یونیورسٹیز کے ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کرتے، جو انہوں نے وہاں پہ فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، لائبریری کے اندر باقی سارے 1 روپیہ نہیں کسی کا لگتا، اور سارا کچھ وہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں، اگر دوسری طرف کے لوگ موجود ہیں۔